میں ہوں ڈاکٹر افضل، پلانٹ ٹیکسانومی کورس میں خوش آمدید۔ اور آج کا ٹاپک ہے کامن نیمز ورسز بوٹینیکل نیمز۔ عام نام کامن نیمز اور بوٹینیکل نیمز یہ دونوں ہی کیوں الگ الگ ہیں، کیوں دونوں پائے جاتے ہیں، ان کے کیا کیا افادیت ہے اور کیا کیا ڈرا بیکس ہیں، اور سائنس میں کون سا نام استعمال ہوتا ہے۔ یہ کچھ سوال ہیں جو کہ آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے جواب دے دوں۔ تو کامن نام عموماً ہم ان کو ورنیکولر نیمز بھی کہا جاتا ہے، بٹ آئی کنسیڈر دیم ایز ٹو سپریٹ تھنگز۔ یہ دونوں میرے خیال میں تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں۔ کامن نام عموماً ہم ان ناموں کو کہتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لینگویج جو کہ انگلش ہے، انگلش میں جو نام دیے جاتے ہیں ان کو کامن نیم کہتے ہیں۔ مثالیں کیا کیا ہیں؟ مثال ہے ملک ویٹ، ملک تھسل، بٹر کپ، اولینڈر، اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو کہ جن کو کامن نام کہا جاتا ہے۔ پھر ورنیکولر نیم کون سے ہیں؟ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں زبانیں ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں زبانیں ہیں، اور جہاں جہاں پر جو پلانٹ پایا جاتا ہے اور جہاں پہ وہ لینگویج بولی جاتی ہے تو اس لینگویج میں اس پلانٹ کا الگ الگ نام ہے۔ مثال کے طور پر آپ چنگے کی مثال لے لیں تو چنگا جو ہے کہ کیرالیوما ٹیوبرکولیٹا کو کہتے ہیں، اور اس کو پشتو میں ہم پمن کے بولتے ہیں، اور پمن کے اس کا ایک اور ورژن ہے ورنیکولر نیم میں، اس کو ہم پونے بھی بولتے ہیں۔ تو چونگا، پمن کے، پون ہے، اور وہ جو ہے نا وہ اس کی لوکل ویریشنز ہیں، ورنیکولر نیمز ہیں، ٹھیک ہے، کیرالیوما ٹیوبرکولیٹا کے۔ اچھا، تو کامن نام جو ہے یہ کہاں سے آتے ہیں؟ انسان ان کو کیوں یہ نام دیتا ہے پودوں کے؟ ان کی کیا اوریجن ہے؟ تو بنیادی طور پر انسان کی کچھ خصوصیات ہیں جو کہ اس کو منفرد بناتی ہیں دوسری انواع سے۔ جتنی بھی دنیا میں سپیشیز ہیں، چاہے وہ پلانٹس، فنجائی، ایلجی یا پھر اینیملز کی سپیشیز ہیں، ان سے انسان جو ہے وہ منفرد ہیں۔ کن بنیادوں پر؟ بہت ساری بنیادیں ہیں، لیکن سکلز آف کمیونیکیشن اور جو کیوریوسٹی ہے، جو اسکیپٹسزم ہے، یہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کہ انسان میں ہے اور دوسری مخلوقات میں نہیں ہے۔ تو جب بھی انسان دنیا میں کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے، مادی دنیا میں، تو یا کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو جلدی سے اس کو نام دے دیتا ہے، اور جب وہ نام دے دیتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو دنیا کے سامنے لے آئے، اس کو کمیونیکیٹ کریں۔ تو کمیونیکیشن کے مختلف ذرائع ہیں۔ اگر تو وہ انسان جو ہے وہ اگر سائنٹسٹ ہے تو وہ پبلیکیشنز میں اس کو سامنے لاتا ہے۔ اگر تو کامن لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، تو وہ اپنے فورمز پہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ نام جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی جو خصوصیت ہے یہ اس کو قابل بناتی ہے کہ وہ نام دیتا ہے۔ کامن نیمز جو ہیں ان کے کیا کیا ڈرا بیکس ہیں؟ کچھ مسئلے مسائل ہیں کامن نیمز میں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے کامن نیمز میں وہ کیا ہے؟ کیا کامن نیمز کے کچھ رولز ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ کامن نیمز کے کوئی رولز نہیں ہیں، اور رولز اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، ہر کمیونٹی کی اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشاء کے مطابق وہ پودوں کا نام تجویز کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیوں نومیریکل نمبر شامل ہے، اس میں جانور کا نام بھی آ رہا ہے، اس میں باڈی پارٹ کا نام بھی آ رہا ہے، اس میں پرفیوم اور ایروما کے نام بھی آ رہے ہیں، اور وہ ایک ورڈ، دو الفاظ، 3 الفاظ، 4 الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے وہ نام۔ تو اس لیے کوئی رولز نہیں ہے، لیکن یہ عام کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر تو رولز نہیں ہے تو وہ عام کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسیپٹنس کے اوپر کہ کون سا نام جو ہے وہ کتنا ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور کس کا تجویز کردہ نام جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اب مثال ہے کوئی نام ہے وہ فارمرز میں ڈسکس ہوتا ہے تو فارمرز میں وہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے بنسبت کہ مارکیٹ کے لوگوں کے۔ تو فارمرز کی اگر کمیونٹی زیادہ ہے تو ان کے تھرو وہ، یا پھر کوئی ادویاتی پودا ہے تو اس کا نام کسی ہربلسٹ نے تجویز کر دیا تو ہربلسٹ سے وہ جو نام ہے وہ لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح ایکسیپٹنس آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل ویریشنز بھی ہوتے ہیں پلانٹس کے نام میں۔ ہر زبان میں، ہر اس کے ڈائلیکٹ میں، تو جس طرح زبانوں میں ویریشنز ہوتے ہیں اسی طرح ناموں میں بھی ویریشنز ہوتے ہیں۔ کچھ ایگزامپلز آپ کو بتاؤں گا
جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کامن نیمز جو ہیں ان میں کس بڑے لیول کی پرابلمز ہیں اور یہ کیوں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک مثال لے لیں ڈینڈیلین کی. اب ڈینڈیلین جو ہے ہم پشتو میں بولتے ہیں زیڑگل ہے، اور بوٹینیکل نیم اس کا ہے ٹریکسیکم، لیکن ٹریکسیکم پورے جینس کا نام ہے. اب پرانے زمانے میں جہاں پر بھی ڈینڈیلین کا پودا نظر آتا تھا لوگ کہتے تھے ٹریکسیکم ہے، ٹریکسیکم ہے. لیکن اب ٹریکسیکم کی بہت ساری اسپیشیز ہیں. اگر آپ صرف پاکستان کی اگزامپل لے لیں، پاکستان میں بھی جہاں پر ہم دیکھتے تھے کہ یہ ٹریکسیکم کا پودا ہے تو ہم کہتے تھے ٹریکسیکم آفیسینیل ہے. لیکن آج اگر حقیقت دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ فلورا آف پاکستان نے اس کے 96 اسپیشیز جو ہیں وہ پاکستان سے ڈاکومنٹ کیے ہیں. تو یہ تو صرف پاکستان کی بات ہو گئی، گلوبلی اس کی کافی زیادہ اسپیشیز ہیں. اب ٹریکسیکم کا نام جو ہے انگلش لینگویج میں اس کو کہتے ہیں لائنز ٹیتھ. تو لائنز ٹیتھ کو اگر یورپین جو دوسری زبانیں ہیں اس میں اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے، مثال کے طور پر یہ ایک نام ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے لائنز ٹیتھ کے ڈینٹے ڈے لیون ہے، پروبیبلی اسپینش ورڈ ہے. لائنز ٹوتھ کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے دوسری لینگویجز میں تو وہ اس کے ملٹیپل جو ہے نا نام بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اردو میں کہیں گے کہ شیر کے دانت. اور شیر کے دانت کیوں کہیں گے اس کو؟ اس وجہ سے کہیں گے کہ اس کے جو لیف کی شیپ ہے اور اس کا جو مارجن ہے نا، مارجن کے اوپر جو آری جیسے دانت بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ دانت جو ہے وہ سملیرٹی رکھتے ہیں شیر کے دانتوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے اس کو لائنز ٹیتھ کہا جاتا ہے. یہ مثال ہو گئی. اب کامن پاکستان سے کوئی ایک ایگزامپل لے لیں. پاکستان میں ایک پلانٹ ہے کیلوٹراپس پروسیرا. تو کیلوٹراپس پروسیرا کا جو اردو کا نام ہے وہ اک، پشتو میں ہم سپلمے بولتے ہیں اور انگلش میں اس کو ملک ویڈ کہا جاتا ہے. اور اس پلانٹ کے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پلانٹ پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، پھر افغانستان میں ہے، ایران میں ہے، عربین پیننسولا میں ہے، افریقہ میں ہے. تو اس کی ایک واسٹ ڈسٹریبیوشن ہے اور اسی وجہ سے ہر زبان جہاں جہاں پر یہ پایا جاتا ہے تو اس زبان کے مطابق اس کا الگ الگ نام ہے. اچھا، ایک اور ایگزامپل لے لیں کیلتا پیلوسٹرس. اب کیلتا پیلوسٹرس ایک پودا ہے جو کہ مارشز میں پایا جاتا ہے، جہاں پر پانی زیادہ ہوتا ہے، ایکویٹک ہیبیٹیٹس میں پایا جاتا ہے. وائٹ پھول ہوتے ہیں، گول شیپ کے اس کے پتے ہوتے ہیں. تو اس کو کنگ کپ بھی کہا جاتا ہے. مارش میری گولڈ اور کنگ کپ ایک بہت، یہ دو کامن اس کے جو امپورٹنٹ نام ہے وہ یہ دو ہیں. لیکن صرف برٹن میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے 90 نیمز ہیں، اور اس کے اگر جرمن میں دیکھیں تو جرمن میں اس کے ہیں 140 نام. اور اگر فرینچ میں دیکھیں تو فرینچ میں اس کے 60 نیمز ہیں. ٹھیک ہے، 60 نام اس کے فرینچ میں ہیں. تو کتنے ہو گئی؟ 90 پلس 140 پلس 60، یہ صرف 3 زبانوں میں اس کے نام ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو پرابلم آ رہے ہیں کہ ایک پودے کے بہت سارے نام ہیں یا ایک نام ڈیفرنٹ پودوں پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو اگر دو سیٹ آف سینٹنسز یا سیٹ آف ورڈز میں، بہت خوبصورت ورڈز میں اگر بند کیا جائے نا تو ان کو کہیں گے کہ ملٹیپل نیمز آف اے سنگل پلانٹ. یہ ایگزامپل ہو گیا ملٹیپل نیمز آف اے سنگل پلانٹ. کیلتا پیلوسٹرس کا ایگزامپل ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک پلانٹ ہے، مختلف نام ہے. اک کیلوٹراپس پروسیرا، اس کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ایک نام ہے، ملٹیپل نیمز، ایک پلانٹ ہے، ملٹیپل اس کے نیمز ہیں. اسی طرح ملٹیپل اپلیکیشنز آف اے سنگل نیم، اس کو میں تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. ایک نام ہوتا ہے اور وہ مختلف پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر نرسریز میں اگر آپ جائیں اور ایسا پودا دیکھیں جو کہ ٹویننگ کرتا ہو، اور درختوں کے اوپر چڑھنے والے جو پودے ہوتے ہیں ٹوینرز، تو ان کو کہیں گے یہ بیل ہے. کوئی پلانٹ جو ہے وہ بگنونییسی سے تعلق رکھتا ہوگا، کوئی ایپوسائنیسی سے، کوئی کسی اور فیملی سے، لیکن سب کو کہتے ہیں یہ بیل ہے. ٹھیک ہے، تو
ہم پشتوں میں اس کو پریوتکئی بولتے ہیں. جہاں پہ ہم ٹوینر پلانٹ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پریوتکئی ہے. اسی طرح ایک اور نام ہے ہماری لینگویج میں زیڑگولے. ٹھیک ہے. اب زیڑگولے کا مطلب ہے یلو فلاور والا پلانٹ. تو زیڑگولے جو ہے کم از کم 3 جنرا تو مجھے پتہ ہے کہ ان کو زیڑگولے کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک کیلنڈولا، ریننکولس میں ریننکولس لیٹس کو، آروینسس کو، اور بہت ساری اسپیشیز ہیں. ان سب کو چونکہ اس کے فلاورز جو ہے وہ یلو ہیں تو ان کو زیڑگولے کہا جاتا ہے. ایون جو ٹیریکسیکم کی ہم نے بات کی اس کو بھی زیڑگولے کہا جاتا ہے. تو ڈیفرنٹ فیملی، ڈیفرنٹ جینس، ڈیفرنٹ اسپیشیز، لیکن نام جو ہے وہ ایک ہی استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ 2 جو سینٹنسز ہیں، سیٹ آف ورڈز ہیں، ان کو یاد رکھ کے ملٹیپل نیمز آف اے سنگل پلانٹ اور ملٹیپل اپلیکیشنز آف اے سنگل نیم. ٹھیک ہے. تو یہ تو کچھ ڈرا بیکس ہو گئی کامن نیمز کے. اب سورسز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کامن نام ہے ان کے بنیادی سورسز کیا ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، اتنے نام کہاں سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں. تو ایک چیز تو ہے اینٹیکویٹی. ٹھیک ہے. پرانے زمانے سے جو ہماری لینگویجز ہیں، ہزاروں سال پرانے جو لینگویجز ہیں، ان میں جو نام چلتے آ رہے ہیں ہمیں ان کی ایون میننگز کا نہیں پتہ، مطلب کا نہیں پتہ. کہ مثال کے طور پر انجبار کا کیا مطلب ہے، وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اسپلمے کا کیا مطلب ہے، ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے. چنگے کا کیا مطلب ہے، ہو سکتا ہے کوئی میننگ ہو لیکن آج کے زمانے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیفرنٹ لینگویجز سے ایک سورس تو ہے لینگویجز. مثال کے طور پر انگلش جو ہے وہ ایک بلینڈ آف لینگویجز ہے. اس میں عربک کے نام آپ کو ملیں گے، اس میں اینگلو سیکسن جو زبانیں تھیں ان کے نام آپ کو ملیں گے، ان میں انگلش میں آپ کو ملیں گے جرمن لینگویج کے نام، اور اس میں آپ کو فرینچ لینگویج کے نام ملیں گے. تو یہ بلینڈ آف لینگویجز ہے اور ڈیفرنٹ زبانوں سے نام آ رہے ہیں ایک اور زبان میں. اسی طرح پلانٹ کے نام جو ہے وہ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ. ان چیزوں میں کیا شامل ہے؟ مثال کے طور پر اینیملز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. جس طرح ہم نے لائنز ٹیتھ کی بات کی تو لائنز ٹیتھ جو ہے اس میں شیر کا نام جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹوتھ ایٹ سیلف وہ بھی انسان کا ایک آرگن ہے، دانت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایلمنٹس، مختلف جو امراض ہوتی ہے ان کے اگر کوئی پودا کسی مرض کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس مرض کے ساتھ اس کا نام ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح جو کلرز ہیں، مختلف کلرز ہیں، ان کے فلاور کے کلر کی بیس پر، مثال کے طور پر جو میں نے زیڑگولے کہا کہ اس کے یلو فلاورز ہوتے ہیں تو یلو فلاور کا کلر جو ہے وہ نام میں انٹیگریٹ کیا گیا، اس کی بیس پر نام رکھا گیا. اسی طرح ہیبیٹیٹ ہے، مارش میری گولڈ جو ہے، اس سے ہیبیٹیٹ کا نام جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. اور اسی طرح فینسیفل ایسوسیشنز ہیں. مثال کے طور پر ہماری جو باڈی پارٹس ہیں، کسی پلانٹ کا آرگن، کوئی شیپ وہ اگر نسبت رکھتا ہے ہمارے کسی آرگن کے ساتھ، مثال کے طور پر کسی پودے کے جو پتے ہیں اور اس کا شیپ جو ہے وہ اگر ہارٹ شیپ ہے تو اس کو ہارٹ کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی پلانٹ کا نام، کسی پلانٹ کا کوئی آرگن جو ہے وہ مثال کے طور پر کڈنیز کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، جس طرح کڈنی بینز ہو گئے تو وہ کڈنی کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ ڈیفرنٹ سورسز ہیں جہاں سے یہ لوکل نام جو ہے نا یہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں. اچھا، اب میں آتا ہوں فارملائزڈ نیمز کے اوپر. تو فارملائزڈ جو نیمز ہیں ان کو بوٹینیکل نیم بھی کہیں گے اور ان کو سائنٹیفک نیم بھی کہیں گے. اور فارملائزڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ فارملائزڈ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص فارمولہ کے تحت بنے ہوتے ہیں. اگر تو آپ باٹنی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک جو اسپیشیز کا نام ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ ایلیم سیپا لے لیں. ٹھیک ہے. جو پیاز کا بوٹینیکل نیم ہے. تو ایلیم سیپا 2 ناموں پر مشتمل ہے. ایک نام ہے جینس نیم اور دوسرا نام ہے اسپیسیفک ایپیتھیٹ. ٹھیک ہے. تو جینس کا نام ہمیشہ کیپیٹل لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور باقی لیٹرز اس کے اسمال ہوتے ہیں، جبکہ اسپیسیفک ایپیتھیٹ جو ہے نا وہ اسمالر لیٹرز ہوتے ہیں.
تو یہ کمبینیشن ہو گیا دو ناموں کا، ٹھیک ہے، تو دو ناموں پر مشتمل ایک بوٹینیکل نیم ہو گیا. تو یہ ایک فارمولہ ہے، لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے، اور بوٹینیکل نومنکلیچر باقاعدہ ایک فیلڈ ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک کوڈ ہوتا ہے. اس کے بہت بڑے ریکمنڈیشنز اور رولز اور پرنسپلز ہیں جن کے تحت نام دیے جاتے ہیں، اور کچھ سالوں بعد جو کوڈ آف بوٹینیکل نومنکلیچر ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے، اس کا کوڈ منعقد ہوتا ہے، اور اس میں چینجز جو ہیں وہ سجیسٹ کی جاتی ہیں. تو باقاعدہ ایک پورا اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کی باقاعدہ ایک ہسٹری ہے کہ یہ دو نام کیوں تجویز کیے گئے ہیں، ایک نام کیوں نہیں ہے، یا تین نام کیوں نہیں ہے. دو نام آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کارل لینیس جو ہے اس نے سجیسٹ کیے تھے کہ پلانٹ کا نام جو ہے وہ دو ناموں پر مشتمل ہونا چاہیے، اور اس نتیجے پر وہ جب پہنچا تھا تو اس سے پہلے بہت ورک ہو چکا تھا، اور اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا سائنٹسٹس کو. تو آخر میں اس نتیجے پر پہنچا لے. اس کی ایک کافی بڑی کہانی ہے، جو اگر ہمیں آنے والی ویڈیوز میں ٹائم ملتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس ہسٹری کو بھی پڑھا جائے کہ ہم اس نتیجے پر کیوں پہنچے کہ ہمیں دو نام دینے چاہیے. تو اس کی علیحدہ سے ایک کہانی ہے. اچھا، یہ جو فارملائز نیمز ہیں اب یہ کہاں سے آئے؟ تو ظاہر ہے انہوں نے تو رولز جو ہے سجیسٹ کیے تھے کارل لینیس نے، اور انہوں نے ہزاروں کچھ نام جو ہے نا وہ بھی سجیسٹ کیے تھے کہ ان پودوں کی یہ نام ہونے چاہیے. لیکن ان کے روٹس جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا ہیں، جو کہ دو فلاسفرز کا بیسیکلی ورک ہے، ان کی کتابیں ہیں. تو انہوں نے لسٹنگ کی تھی، ایک چیک لسٹ بنایا تھا بہت بڑا، جس نے ایک انسائکلوپیڈیا کے طور پر کام کیا. تقریباً 900 سال تک اس کو لوگوں نے فالو کیا، جو کہ بنیادی طور پر کامن نام تھے. ٹھیک ہے، ان دونوں لوگوں میں کون شامل ہے؟ آئسوڈورس ہسپالینسس. ٹھیک ہے، یہ 6ویں اور 7ویں سینچری کا فلاسفر ہے آئسوڈورس ہسپالینسس، اور آرکی بشپ آف سیویل. یہ دو لوگ تھے جنہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا بنایا. ان کے ناموں نے ایک انسائکلوپیڈیا کے طور پر کام کیا، اور اس کو لوگوں نے فالو کیا. تو ان کے بہت سارے نام جو ہیں وہ آج کل بوٹینیکل جو نیمز ہیں ان میں ٹرانسلیٹ ہو گئے ہیں. حالانکہ جو آج کے دور کے جو ہم نام دیتے ہیں تو وہ تو کریکٹرز کی بیس پر دیتے ہیں، یا جو ان کے آتھرز ہیں یا کلیکٹرز کے نیم کی بیس پر دیتے ہیں. جیوگرافی کے نیمز کے اوپر ہم نام سجیسٹ کرتے ہیں. تو آج کل تو یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن جو پرانے بوٹینیکل نیمز دیے گئے ہیں تو ان میں بہت سارے نام جو ہیں ان کی بیسز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں اس انسائکلوپیڈیا میں. اب جو فارملائزڈ نیمز ہیں ان کی افادیت کیا ہے؟ تو بہت ایک سمپل انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سسٹم آف کلاسیفیکیشن میں. اور سسٹم آف کلاسیفیکیشن آپ جو ہے کامن نیم استعمال نہیں کر سکتے. آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پلانٹ جو ہے فیملی ایپوسائنیسی ہے، لیکن نام جو اسپیشیز کا نام ہے وہ ملک ویڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کیلوٹراپس پوسیرا ہی بتائیں گے. تو سسٹم آف کلاسیفیکیشن میں بوٹینیکل نیمز استعمال ہوتے ہیں. اور دوسرے بڑی بات جو ہے، جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے، وہ ہے ایک اسٹیبل سسٹم آف نومنکلیچر. اسٹیبل سسٹم آف نومنکلیچر ہے، اس کے پیچھے رولز ہیں جن کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، جن میں بار بار جو ہے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ایک بنیادی جو رولز ہیں وہ سیٹ کیے گئے ہیں، اور جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے ان میں حالات کے مطابق یا جو ڈیفرنٹ ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جن میں ایمبیگویٹی ہوتی ہے، تو ایمبیگویٹی کو دور کرنے کے لیے ان میں فردر ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں. اور آخر میں جو بوٹینیکل نیمز ہیں وہ چاہے بوٹنسٹ یا سائنٹسٹ، وہ چاہے چائنا میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے ایران، افریقہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا، جہاں پر بھی ہو، تمام نیشنلٹیز کے لیے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ نام ہے وہ بوٹینیکل نام ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں کہیں پر بھی بوٹینیکل نام لیا جاتا ہے تو سائنٹسٹ کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس فیملی اور کس اسپیشیز کی بات ہو رہی ہیں. تو کامن نیمز کے برعکس
بوٹینیکل نیمز کو ہی پریفر کیا جاتا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، کیونکہ ان کے پیچھے ایک اسٹرانگ بوٹینیکل نومنکلیچر ہے اور یہ تمام نیشنلٹیز میں ایکسیپٹڈ نام ہے۔ تو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر، کامن نیمز ورسز بوٹینیکل نیمز، اور سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔